अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज का हमारा टॉपिक है रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलतें और उसकी क्या क्या अहमियत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़वजल के लिए जो तमाम जहानों को बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद और सलाम हो उसके आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। रमज़ान की अहमियत क्या है? सबसे पहले बात की किसी चीज़ की अगर हमें अहमियत ना मालूम हो तो फिर उसका फ़ायदा भी हम नहीं उठा पाते हैं, और दूसरी बात कि किसी चीज़ के अगर मसाइल मालूम ना हो तो उसका सही इस्तेमाल भी हम नहीं कर पाते हैं। उसी तरह अगर हम रमज़ान के फ़ज़ाइल नहीं जान सकेंगे तो उसकी अहमियत नहीं जान सकेंगे, और उसके मसाइल नहीं जानेंगे तो उसका सही फ़ायदा भी नहीं उठा पाएंगे। तो वो महीना जो हम पर आने वाला है उसकी क्या अहमियत है, उसके क्या फ़ज़ाइल है, इंशाअल्लाह इस पूरी वीडियो में हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस बामुबारक महीने की क्या क्या अहमियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा के लिए रमज़ान कैसा हुआ करते थे वो जान लेते हैं। वही असली मयार यानी कि क्राइटेरिया है हमारे लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा के लिए रमज़ान की क्या अहमियत थी। अहादीस में आता है कि जो ही रमज़ान का महीना करीब आता तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कमर बस्ता हो जाते, यानी तैयार हो जाते सदक़े और खैरात के लिए, रोज़ों के लिए, क़यामुल लैल के लिए, ज़िक्र व अस्कर के लिए, तिलावत कुरान में इजाफ़े के लिए तैयार हो जाते। हर किस्म की इबादतें तैयार आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की और सहाबा की होती थी। जब रमज़ान आ रहा है तो उनकी जहनों में इबादतें घूम रही हैं कि कैसे मेरे रोज़े मुकम्मल हो, खुशू और खुजू के साथ, कोई काम ना आए मेरे रोज़ों में, यानी कि कोई कमी ना आए मेरे रोज़ों में। इसी तैयारियों में सहाबा लग गए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लग गए, उमामातुल मोमिनीन लग गए, सहाबियात लग गई, पूरा मुआशरा इसी तैयारी में लगा कि रमज़ान में कैसी इबादतें हो, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करूं। ये थी उनकी तैयारी। कितना फ़र्क है हमारी और उनकी तैयारियों में। हमारी तैयारियों में सिवाय दुनिया के और कुछ भी नहीं, और उनकी तैयारियों में सिवाय आखिरत के और कुछ भी नहीं। तो ये एक मौसम आ रहा है हम पर, एक बेहतरीन मौका हमें मिलने जा रहा है, और एक बेहतरीन मौका हमारे लिए आ रहा है, एक ज़बरदस्त महीना आ रहा है। लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इस महीने की आमद पर सिवाय दुनिया के हमारे जहनों में कुछ भी नहीं आता। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हमने रमज़ान की असल अहमियत नहीं जानी? इसलिए क्योंकि हमने रमज़ान का असल मकसद, इसकी अहमियत, इसकी फ़जीलत और मसाइल की हकीकत को जानना ज़रूरी ना समझा, जिसकी वजह से हक़ धीरे धीरे हमारी ज़िंदगियों से फरामोश होता गया और जहालत हम पर आती रही। रोज़े का असल मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फ़रमाता है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पिछली उम्मतों पर हमने फ़र्ज़ किए थे, ताकि कहीं तुम तकवा यानी परहेज़गारी इख्तियार करो। तो तकवा रोज़े का मकसद है, तकवा रमज़ान का असल मकसद है, तकवा रोज़े का पैगाम है, तकवा रमज़ान का पैगाम है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार इस पैगाम को दोहराया और कहा, आइए वो लोग, यानी कि ए वो लोग जो ईमान लाए हो, तकवा परहेज़गारी इख्तियार करो। और ये आयत कुरान में बार बार रिपीट हुई है। तो गौर करने वाली बात है कि तकवा यानी अल्लाह का डर, जो कि बहुत ही अहमियत वाली बात है, जिसका पैगाम हमें दिया गया। इसीलिए क्योंकि अल्लाह का डर जब इंसान में आ जाता है तो इंसान हराम और हलाल की तमीज़ करने लगता है, दीन व शरीयत और दुनियावी फिजूल कामों में फ़र्क करने लगता है, दुनिया पर आखिरत को तरजीह देने लगता है, धोखेबाजी, झूठ, ज़िना, शराब, जुआ और तमाम बुरी खसलतों से अहमियत करता है। अल्लाह हम सब को इन सब गुनाहों से महफूज अता फ़रमाए और हम सब को नेक राह पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। अब बात करते हैं रमज़ान की फ़जीलत क्या क्या है।
ویسے تو رمضان کی فضیلتیں بے شمار ہیں، لیکن ایک اس ویڈیو میں ہم نہیں آپ کو پوری فضائل بتا سکیں گے، اس لیے ہم اس کے پارٹ 1 اور پارٹ 2 بنائیں گے۔ ابھی تو ہم آپ کو تھوڑی فضیلتیں بتاتے ہیں، اور آنے والی ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو اور فضیلتیں بتائیں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینوں کو اللہ نے فرض عبادت کے لیے منتخب کیا، تو سب سے پہلے اہمیت اس مہینے رمضان کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی فرض عبادت یعنی روزوں کے لیے انتخاب کیا۔ بس یہی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کے ستون 5 ہیں، یعنی کہ 5 اس کے استمبھ ہیں۔ نمبر 1، پہلا یہ کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اس کے سوا تمام جھوٹے خداؤں کا انکار کیا جائے۔ نمبر 2، نماز پڑھنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، بیت اللہ کا حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو اسلام میں اصل 5 فرائض عبادت ہے، جس میں سے روزہ بھی ایک فرض عبادت ہے، اور اسی عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے اس مہینے رمضان کا انتخاب کیا، یعنی یہی ایک بڑی اہمیت فضیلت ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس فرض عبادت کو خشوع اور خضوع کے ساتھ تکمیل تک پہنچائیں، تاکہ یہ جد و جہد ہمارے لیے باعث مغفرت ہو۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کی دوسری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نزول قرآن کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا۔ اس کی دوسری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کا انتخاب اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے کیا۔ اندازہ لگائیے کتنی اہم بات ہے یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری کلام اتارا، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں بیان فرمایا کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کا نزول ہوا، ساری انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ بھی کہلاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر رمضان آپ ایک قرآن کی تلاوت مکمل کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تراویح میں قرآن پورا کرنا اچھی بات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلاوت بھی کرتے تھے، تو کوشش کریں کہ ہم بھی ایک قرآن پورا تلاوت کریں ہر رمضان انشاءاللہ۔ قرآن کس زبان میں پڑھیں؟ اب کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہر رمضان ایک قرآن ترجمے سے پڑھیں، کم سے کم سال میں ایک بار تو پتہ چلے کہ ہمارے رب ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور ہر رمضان سے بعد تک کہ اگلے رمضان تک ایک تفسیر پڑھ لے۔ تفسیر کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان آیتوں کے احکامات کیسے ہیں، ان کی گہرائیاں کیا ہیں، ان کی حکمتیں کیا ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کے اقوال کیا ہیں، اس کے اندر یہ سب جاننے کے لیے مفسرین کی تفسیر پڑھیے۔ اگر ایسا معمول ہم بنا لیں تو اندازہ لگائیے علم میں کیا اضافہ ہوگا، ہمارے جہان بھی کھلے گا، یعنی کہ ہمارا دماغ بھی کھلے گا، ہمیں پتہ بھی چلے گا، عمل میں بھی پختگی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم مضبوط بھی مومن بنیں گے، یعنی کہ ایک اچھے مومن بنیں گے۔ تو کوشش کریں کہ رمضان میں ایک ترجمے سے قرآن پڑھیں، اور بعد رمضان سال بھر ایک تفسیر پڑھیں، اور اس سے اپنی علم میں اضافہ کریں۔ اس مہینے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ جو ہی آتا ہے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک بھی بند نہیں رہتا، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک بھی کھلا نہیں رہتا، اور تمام شرکس جن اور شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے اس مہینے کی، ذرا غور کیجئے۔ اچھا، یہاں آپ ایک اور بات بھی سوچ سکتے ہیں کہ ابھی جنت میں کون آیا ہے اور جہنم میں کون؟ وہ سب تو قیامت کے بعد جائیں گے، تو کیوں جنت اور جہنم کا تذکرہ حدیث میں آ رہا ہے؟ در حقیقت یہ جنت کے دروازے کھولنا اور جہنم کے دروازے بند کرنا یہ ایک علامات ہے، یہ ایک اشارہ ہے کہ اس مہینے میں رب کی اطاعت کر کے اپنی مغفرت حاصل کرواؤ۔
عام ہے مغفرت، یعنی کہ اللہ سے اپنی مغفرت کرواؤ، اللہ تمہاری مغفرت کرے گا اس مہینے میں۔ اور جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں اللہ نے اس مہینے، یعنی اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ اپنی معصیت سے رک جاؤ، مجھے توبہ کر لو، دیکھو بند کر لیا ہے ہم نے جہنم کو۔ تو اس حدیث میں علامات بیان فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس مہینے آسان ہے نیکی کا کرنا، لہٰذا اپنی معصیت، اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کر کے رب کی رحمتوں کا مستحق ہونے والا عظیم مہینہ ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو اس مہینے کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اپنی مغفرت عطا فرما سکے اللہ رب العزت سے، اور ان گناہوں سے محفوظ عطا فرمائے جو ہم نے سال بھر یہ گناہ کیے ہیں، ان سب سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے، ہم سب کو ہدایت نصیب عطا فرمائے، ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور جو میرے نیو ویورز ہیں ان سب سے میرے تہہ دل سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کے آن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ آپ تک میرے آنے والی سبھی اسلامک نالج کی ویڈیو پہنچتی رہیں اور آپ سب کو یہ اسلامک نالج کی ویڈیو ملتی رہے۔ اور جو میرے مسلمان بھائی بہن ہیں ان سب سے میرے تہہ دل سے گزارش ہے کہ میری اس اسلامک نالج کی ویڈیو کو اپنے سبھی مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ شیئر کریں، دعا میں یاد رکھیں، اور رمضان المبارک میں بھی ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے، ہم سب کے لیے دعا کریں اور تمام مخلوق کی دعا کریں۔ اللہ حافظ۔